محمد علی سدپارہ اکثریت کی نگاہ میں ایک قومی ہیرو۔ دنیا میں 8000 میٹر سے بلند صرف 14 چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ محمد علی سدپارہ نے ان میں سے 8 فتح کر رکھی تھی۔ تقدیر مہلت دیتی تو کوئی شک نہیں کہ باقیوں کو بھی اس نے روند ڈالنا تھا۔ اسے حکومت پاکستان کی طرف سے مالی تعاون بھی حاصل تھا۔ محمد علی سدپارہ ایک محنت کش انسان تھا۔ اسی قصبے سے اس کا تعلق تھا جہاں کے باسی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوپیماؤں کا سامان ڈھویا کرتے تھے۔ اتنے وسائل ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ خود انتہائی مہنگی کٹ خرید کر چوٹیاں سر کرنے کا خواب دیکھ سکیں۔ محمد علی نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 2016 میں جب اس نے نانگا پربت کو سردیوں میں پہلی بار فتح کیا تو اس کا سورج چمکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ناظرین، کوئی بھی چوٹی سر کرنے کے لیے آکسیجن کا اس کہانی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جسم اور دماغ کو توانائی حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6000 میٹر کی بلندی پر آکسیجن کی مقدار اور کرہ ہوائی کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے جسم کو کم آکسیجن پر زندہ رکھنے کا عادی بناتے ہیں اور یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ آکسیجن کی کمی آپ کے جسم اور دماغ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 8000 میٹر کی بلندی پر وہ مقام آتا ہے جہاں آپ کا جسم اتنی کم آکسیجن کا عادی ہو ہی نہیں سکتا۔ K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ 8000 سے بلند مقام کو ڈیتھ زون بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کے پاس کل 16 سے 20 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دماغ آکسیجن کی کمی سے پھٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کے اعصاب شل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جسم انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ محمد علی سدپارہ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس شعبے میں نہیں لانا چاہتا، اس لیے کہ یہ ایک انتہائی خوفناک کام ہے۔ اگست 2018 میں 11 انتہائی تجربہ کار کوپیما K2 پر ہلاک ہو گئے تھے۔ آکسیجن زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آکسیجن پیدا کر کے اسے زمین کی فضا میں مقید کر دیا۔ کبھی زکام کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کیا چیز ہے۔ جسم کو غذا اور آکسیجن چاہیے۔ کچھ دیر اگر اسے آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ مر جائے گا یا ہمیشہ کے لیے فالج زدہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اگر ساری دنیا کی دولت اور آکسیجن میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اسے خاموشی سے آکسیجن اٹھا لینی چاہیے۔ محمد علی سدپارہ نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن یہ موت کا راستہ ہے۔ موت اس پیکج کا حصہ ہے جس میں انسان کو ناموری ملتی ہے۔ محمد علی سدپارہ ساری زندگی ایک غریب مزدور ہی رہتا۔ نامور ہونے اور خاندان کو آسائش فراہم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔